صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين والسماء بنيناها بِأَيْدٍ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت اور طاقت رکھتے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ اور زمین کو ہم نے بچھونا بنایا ہے اور ہم کیا خوب بچھونا بنانے والے ہیں والارض فرشناها فنعم الماہدون مختلف اقوام کا ذکر ہوا جن کو عذاب ہوا اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا آج اللہ پاک نے ان آیات میں اپنی قدرت بتائی ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ آسمان ایک نہیں ہے 7 آسمانیں بغیر کسی ستون اور اس کے اللہ نے یہ آسمان بنائے ہیں اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیا ہے وہ ہمارے ذہن سے اوپر ہے وہاں تک ہمارا ذہن اللہ پاک کے ہاتھ ہیں کس طرح ہیں ہماری طرح تو نہیں ہے کہ ہم مثال دے کے اس کی 5 انگلیاں ہیں اور چھوٹی بڑی انگلیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھوں کا ذکر بھی آیا ہے بِأَيْدٍ لیکن اسی طرح اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ذکر آیا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کس طرح ہیں چہرہ کس طرح ہے وہ وراء الورا ہے وہ ہماری سمجھ سے اوپر ہے کیونکہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتے کہ اس طرح ہے فرمایا کہ والسماء بنیناها بأید اس کو ہم نے وإنا لموسعون اور اسی طرح ہم اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتے ہیں کسی چیز کے بنانے کے لیے تو پیچھے یہ سورت کے شروع میں آ چکا ہے کہ آخرت کا انکار کرتے تھے فرمایا کہ ہم اتنی بڑی چیزیں بنا سکتے ہیں تو تمہارا دوبارہ بنانا کیا مشکل فرمایا والارض فرشناها فنعم الماہدون اور زمین کو ہم نے تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے بچھونا کسے کہتے ہیں جس کے اوپر آدمی بیٹھے لیٹے چلے پھرے تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اتنی بڑی زمین اللہ نے بنا دی اور فرمائے فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ہم کتنا ہی اچھا بنانے والے ہیں کوئی بنا سکتا ہے کوئی یہ کہے نا کہ دنیا میں فلاں ٹکڑا جو ہے زمین کا وہ فلاں لوگوں نے بنایا ہے یا فلاں ملک نے بنایا ہے ہاں جی امریکہ نے بنایا ہے وہ روس نے بنایا ہے ہاں جی ہمارا پشاور والا حصہ جو ہے وہ فلاں بندوں نے بنایا ہاں جی ہماری یہ گلی کسی ایسے انسان نے بنائی تو یہ ساری زمین کس نے بنائی ہے جی اللہ نے کوئی اور ایک ٹوٹا ایک ذرہ بھی نہیں بنا سکتا تو فرمایا کہ کتنا خوبصورت ہم نے اس کو پھر بنایا ہے اس کے بعد اللہ اپنی ایک اور قدرت کا ذکر فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ہر چیز کے جوڑے ہیں انسان کے جوڑے
آج جنات کے جوڑے، جانوروں کے جوڑے، حتیٰ کہ پودوں کے جوڑے، یہاں تک کہ اب یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ جو بم ہے وہ بھی الیکٹران اور نیوٹران ہے، اس طرح دو وہ مل کے اس سے بنتا ہے۔ بم بھی دو چیزوں سے بنتا ہے، اس کے بھی جوڑے، پتھروں کے بھی جوڑے ہیں، درختوں کے بھی جوڑے ہیں۔ پھر رات کا جوڑا، رات کے مقابلے میں اس کا جوڑا دن ہے، اور اندھیرے کے مقابلے میں اس کا جوڑا روشنی ہے، اور خوبصورتی کی مقابلے میں اس کا جوڑا کیا ہے؟ پھر بدصورتی ہے۔ اور اسی طرح ہر چیز کا جوڑا فرمایا کہ اگر کوئی چیز اللہ نے میٹھی بنائی ہے تو اس کے مقابلے میں کڑوا بھی اللہ نے بنایا ہے۔ تو فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں۔ تو جب اتنے جوڑے بنائے پھر تم کیا کرو؟ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، شاید کہ تم نصیحت حاصل کر سکو کہ وہ جب اتنے جوڑے بنا سکتا ہے تو ہمیں قیامت کے دن دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ فرمایا کہ جب یہ باتیں ہیں، قدرت کس کی؟ اللہ کی۔ فرعون اور پہلی قوموں کو ہلاک کس نے کیا؟ اللہ نے۔ زمین و آسمان کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ تو پھر تم لوگ کیا کرو؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم اللہ کی طرف دوڑ لگا، پہنچو اللہ کے طرف۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف آؤ، کوئی اور راستہ نہیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فرمایا کہ نبی ان سے کہہ دے کہ اب یہ ساری قدرتیں کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ تو پھر اللہ کی طرف دوڑ لگا دو، جو اللہ کی چیز ہے، اللہ کا کام ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو لپک کے لے لو، اس سے بھاگو نہیں، اس کے طرف دوڑو اور اس کو حاصل کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس تم دوڑو اللہ کی طرف۔ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں تو اس کے طرف سے تمہیں کھل کر ڈرانے والا ہوں۔ اللہ کے نبی کون ہے جی؟ اللہ کے طرف سے تمام مخلوقات کو کھل کر ڈرانے والے ہیں۔ ڈراتے کیوں ہیں؟ کہ غلط کرو گے تو یہ انجام تمہارا غلط ہوگا، یہ ڈرانا ہے۔ فرمایا کہ میں نے تمہیں بتا دیا کہ اللہ کی طرف دوڑو، اگر نہیں دوڑو گے تو میرا کام تو کیا ہے؟ میں نے تو ڈرانا ہے، اللہ کی طرف سے میں مقرر ہوں۔ فرمایا جب یہ سارے کام ہو چکے تو اب یہ ساری طاقتیں، دنیا آسمانوں کا بنانا، پرانے لوگوں کو ہلاک کرنا، نئے لوگوں کو پیدا کرنا، فرمایا پھر اس کوئی عبادت کے لائق بھی کوئی ہستی ہو سکتی ہے تو پھر وہ ہستی یہی ہے جس نے یہ سارے کام کیے۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اس کے ساتھ کسی کو دوسرا معبود نہ بناؤ۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، دوسرا معبود نہیں، معبود ایک ہی۔ یہاں شرک کے اڈے ہیں نا، ہاں جی، یہودیوں کے الگ شرک ہے، عیسائیوں کے الگ ہے، ہندوؤں کے الگ ہے، مسلمانوں کے الگ ہے۔ مسلمان بھی پیچھے نہیں ہے شرک میں، انہوں نے بھی اللہ کو ایک نہیں مانا، کبھی کس در پہ جھکتے ہیں، کبھی کس در پہ جھکتے ہیں، کبھی کس جھنڈی کے سامنے جھکتے ہیں، کبھی کس قبر کے سامنے جھکتے ہیں۔ جھکنا صرف کدھر ہے؟ ایک اللہ کے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ الہ کسے کہتے ہیں جی؟ الہ وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے جو ہماری بگڑی بناتا ہے، وہ الہ ہے، اور وہ ایک ہے، وہ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، دوسرا کوئی الہ نہیں۔ الہ کے معنی یعنی جو سورج کو پوجتے ہیں لوگ، کیوں پوجتے ہیں؟ کہ اس کے اندر ایک خاصیت ہے، اس کے اندر گرمی ہے، وہ فائدہ دیتا ہے۔ کہتے ہیں جب فائدہ دیتا تو خدا ہوا نا، اب عقل تھوڑی ہو تو پھر اتنا ہی بندہ سوچتا ہے۔ اسی طرح آتش پرست آگ کو پوجتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بڑی ہنڈیاں پکتی ہے، کھانا پکتا ہے، روٹی پکتی ہے، تو اس کے اندر خاصیت، تو یہ ہمارا خدا ہوا۔ فرشتے اللہ نے اس کی ڈیوٹیاں ان کی پوجا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ پتھروں میں خاصیت مانتے ہیں، جس طرح میں نے جمعے میں آپ کو کہا کہ لوگ فیروزہ پہنتے ہیں، تو فیروزہ پہننا غلط ہے۔ کیوں؟ کہ فیروز اس شخص کا نام ہے
جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور وہ شہید مدینے میں کیا، وہ شخص بھی مدینے میں مارا گیا۔ اب ایران میں لوگوں نے اس کے صحابہ کی دشمنی کی وجہ سے اس کا مزار خامخواہ کا بنایا ہوا ہے، اس کی قبر نہیں ہے وہاں، اس کی قبر ہمارے، آپ جاؤ نا ایبٹباد جاؤ تو ہمارے راستے میں ایک قبر آتی ہے، اس کو کھوتے قبر کہتے ہیں، کھوتا قبر، یعنی گدھے کا بھی قبر ہے، وہاں بھی لوگوں نے زیارت بنائی ہے۔ تو بات میں کیا کر رہا تھا کہ لوگ کس کس کو خدا مانتے ہیں؟ خدا ایک، اور یہ ساری طاقتیں جس کے پاس ہیں، جو ہماری بگڑی بناتا ہے، جو ہمارا مشکل کشا ہے، جو ہمارا حاجت روا ہے، جو عالم الغیب ہے، جو حاضر ناظر ہے، جو مختار کل ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ فرمائے وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ۔ معبود وہ ہستی ہے جو ہمارے سب بگڑے کام بنا دیتی ہے، وہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں پھر تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اس کے طرف سے، اللہ کے طرف سے تمہیں کھل کر ڈرانے والا ہوں۔ غلط کرو گے تو غلطی، شرک سے بچو، الہ ایک مانو، اور الہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ کون ہے جی؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ ہمیں وہ عقیدہ ہماری سمجھ میں آئے جو قرآن بتاتا ہے۔ لوگوں نے اپنے عقیدے بنا رکھے ہیں، ہاں جی، تو وہ سب فیل ہے، وہ قیامت کے دن وہ سب فیل ہو گئے۔ اصل عقیدہ وہ ہوگا جن لوگوں نے اس کو رکھا ہے جو قرآن بتاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ شرک سے بچیں گے، ایک اللہ کو مانیں گے، پھر جا کے وہ ہماری عبادت بھی قبول ہے، ہمارا روزہ بھی قبول ہے، نماز بھی قبول ہے، ہر چیز قبول ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ کتنے جی؟ ایک۔ وہ شعر میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، فارسی کا جو شعر ہے کہ خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میر ود دیوار کج، جب مستری پہلی اینٹ ٹھیک رکھتا ہے تو بلڈنگ بناتے جاتا ہے، پلازا بنتا جاتا ہے، کیونکہ نیچے والی اینٹ مضبوط ہے، سیدھی ہے، اور اگر پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی لگا دے تو وہ بلڈنگ کیا ہوگی؟ کچھ دنوں کے بعد گر جائے گی۔ خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میر ود دیوار کج، جب مستری وہ پہلی اینٹ سیدھی رکھتا ہے تو آسمان تک بلڈنگ بناتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر ٹیڑھی رکھتا ہے تو ہماری عقیدے کی بلڈنگ اللہ کی توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، یہ ہماری بلڈنگ کی پہلی اینٹ ہے۔ اگر یہ اینٹ مضبوط ہے، اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو اس کے اوپر سبحان اللہ رکھو، یہ ایک اینٹ ہے، الحمدللہ رکھو، یہ دوسری اینٹ ہے، اللہ اکبر رکھو، یہ تیسری اینٹ ہے، نماز رکھو، روزہ رکھو، آپ کی بلڈنگ، آپ کے نیکیوں کی بلڈنگ بنتی چلی جا رہی ہے۔ اور اگر پہلے ہی آپ کا عقیدہ توحید والا نہیں ہے، شرک والا ہے، تو آپ کی پہلی اینٹ کیا ہے؟ وہ ٹیڑھی ہے۔ آپ ہزاروں دفعہ سبحان اللہ کہو، فائدہ نہیں۔ آپ ہزاروں دیکھ پکاؤ، لیکن عقیدہ خراب ہے تو وہ دیکھ قابل قبول نہیں۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔